یہ قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے دوسرے مرحلے کا سیشن نمبر 7 ہے۔ پچھلے 6 سیشنز میں ہم نے نون ساکنہ کی 4 مختلف مہارتیں سیکھی ہیں۔ ہم نے اظہار سیکھا، یعنی نون کو ظاہر کرنا، ادغام سیکھا، یعنی نون کو ملا دینا، اقلاب سیکھا، یعنی نون کو پلٹ دینا، اور آخر میں ہم نے اخفاء سیکھا، یعنی نون کو چھپا دینا۔ اور یہ سیشن اس مرحلے کا آخری سیشن ہے، جس میں ہم وہ سب دہرائیں گے جو ہم نے سیکھا، اور کچھ اہم نکات پر بھی بات کریں گے جو نون ساکنہ کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نون ساکنہ کی مہارتوں کو اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مہارتیں دراصل نون ساکنہ کو ظاہر کرنے کے مختلف زاویے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اظہار سے شروع کرتے ہیں، جس میں نون یا تنوین 100% ظاہر ہوتے ہیں۔ اگلا درجہ ہے اخفاء، جس میں نون صرف 50% ظاہر ہوتا ہے، یعنی صرف نون کا غنہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ادغام، یعنی ملا دینا، جس میں نون بالکل بھی ظاہر نہیں ہوتا، یہ 0% ہوتا ہے، ادغام کی قسم پر منحصر ہے۔ اور آخر میں آتا ہے اقلاب، جس میں نون ساکنہ کی آواز بدل کر دوسری آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ تقسیم ہمیں نون ساکنہ کی 2 اہم مہارتوں یعنی اخفاء اور ادغام میں فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ طلبہ کا عام سوال ہوتا ہے کہ جب دونوں میں 2 حرکات کا غنہ ہوتا ہے تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جی ہاں، دونوں میں غنہ ہے اور 2 حرکات کا ہے، لیکن اخفاء میں نون آدھا آدھا ہوتا ہے، یعنی صرف اس کا غنہ 2 حرکات کے لیے۔ اس کے بعد اگلا حرف ادا کیا جاتا ہے، لیکن ادغام میں نون بالکل ادا نہیں ہوتا، بلکہ فوراً اگلا حرف پڑھا جاتا ہے، البتہ اس کے ساتھ نون کا غنہ شامل ہو کر۔ اسے بہتر سمجھنے کے لیے آئیے دونوں کی مثالوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ وَلْمَنْ صَبَرَ مَنْ يَعْمَلْ۔ پہلی مثال ہے اخفاء کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نون کو 2 حرکات تک پڑھا گیا، لیکن پورا نون نہیں، صرف آدھا یا صرف اس کا غنہ۔ اس کے بعد اگلا حرف ادا کیا گیا، یعنی نون موجود ہے لیکن نصف طور پر۔ وَمَنْ صَبَرَ۔ اب آئیے اس کا موازنہ دوسری مثال سے کرتے ہیں۔ مَنْ يَعْمَلْ۔ اس مثال میں یا وہ حرف ہے جو میم کے بعد براہ راست ادا کیا گیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یا کو نون ساکنہ کے غنے کے ساتھ ادا کیا گیا۔ غنہ کیوں؟ کیونکہ نون یا میں مدغم ہو گیا اور دونوں ایک ہی آواز بن گئے۔ ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ اخفاء الفاظ کے اندر بھی ہوتا ہے اور 2 الفاظ کے درمیان بھی، لیکن ادغام کبھی ایک ہی لفظ کے اندر نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ 2 الفاظ کے درمیان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دونوں اخفاء کی مثالیں ہیں۔ الانسان ومن صبر۔ ایک لفظ کے اندر اور دوسری 2 الفاظ کے درمیان، جبکہ یہ مثال صرف ادغام کی ہے، من ولی، جو کہ 2 الفاظ کے درمیان ہوا۔ تو یہ دونوں نکات اخفاء اور ادغام میں فرق کو واضح کرتے ہیں۔ آخر میں جب لوگ یہ اسباق دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نون ساکنہ کے بہت سارے اصول ہیں، اور ہر اصول کے اپنے مخصوص حروف ہیں جنہیں زبانی یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو صرف 6 حروف یاد رکھنے ہیں، اور میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ اظہار میں نون ظاہر ہوتا ہے اگر اس کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں: حمزہ، حا، خا، عین، غین، ہا۔ اور ادغام میں نون کے بعد اگر یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ ان میں ضم ہوتا ہے۔ اقلاب میں نون میم میں بدل جاتا ہے اگر اس کے بعد با آ جائے، اور اخفاء میں 15 حروف ہیں جن کے بعد نون ساکنہ چھپ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے یاد رکھیں اور تلاوت کے وقت کیسے استعمال کریں؟ جواب یہ ہے کہ جب بھی نون پر سکون کی علامت ہو
یا یہ والی تنوین دکھائی دے تو وہاں اظہار ہوگا، اور جب نون پر میم کی علامت ہو تو وہ اقلاب ہے، اور جب نون پر کوئی علامت نہ ہو تو وہ یا تو ادغام ہے یا اخفا۔ اور جیسا کہ ہم نے سیکھا، اگر یہ ایک ہی لفظ میں ہو تو وہ ہمیشہ اخفا ہوگا، لیکن اگر دو الفاظ کے درمیان ہے تو پھر یا تو ادغام ہوگا یا اخفا۔ ادغام کے لیے صرف یرملون کے 6 حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو وہ ہمیشہ اخفا ہوگا۔ تو آئیے اب مشق کرتے ہیں۔ میں آپ کو نون ساکنہ کی ایک مثال دوں گا اور آپ کے پاس صرف 3 سیکنڈ ہوں گے فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس پر کون سا قاعدہ لاگو ہوگا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے وقت اور کم ہوتا جائے گا۔ تیار ہیں؟ 3، 2، 1۔ ولكن لا يشعرون قالوا آمنا اسكن أنت وزوجك مصدقا لما مستقر ومتاع وما كنتم رغدا حيث شئتما أنبئهم خوف عليهم لن نؤمن۔ کیا آپ نے سب درست پہچانے؟ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کتنے صحیح کیے۔ اور اب اس سیشن کی تلاوت کا وقت ہے۔ آج کی تلاوت ہوگی سورۃ الحجر سے، اور ہم ہر نون ساکنہ پر نظر رکھیں گے اور صحیح قاعدہ لاگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. اب وقت ہے اس سیشن کے سوالات کا۔ آج کے سوالات 14ویں پارے سے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار میں ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ دوسرا سوال، اللہ نے فرمایا 2 معبود نہ بناؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ کیا آپ نے ان آیات کو ڈھونڈ لیا جن کا ترجمہ یہ ہے؟ کومنٹس میں بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں۔